أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. معزز ناظرین، اسلامک توحید میسیجز کی جانب سے اس 11ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے چند نصوص ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شیطان انسان پر وسوسوں کے ذریعے کیسے وار کرتا ہے اور کیسے اس کو بہکاتا ہے. اسی طرح پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ وسوسوں کا سورسز، وسوسے کہاں سے جنم لیتے ہیں اور شیاطین کیسے اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. 11ویں ایپیسوڈ میں ہمیں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ انسان کو وسوسے کہاں کہاں آتے ہیں. بہت سی عبادتیں ہیں جس میں شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور عبادتیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب عبادتوں کی بات آتی ہے، ہمارے پاس سب سے مقدم جس عبادت کو ہم رکھتے ہیں وہ عقید توحید کی عبادت ہے. تو عقید توحید میں شیطان کیسے وسوسوں کے ذریعے ایک انسان کو مس گائیڈ کرتا ہے، بہکاتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يزال الناس حتى يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله. کہ لوگ برابر جو ہے سوال کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کے یونیورس میں لوگ برابر سوال کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو اللہ نے پیدا کیا، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں فمن وجد من ذلك شيء. جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، میں نے اللہ پر ایمان لایا. تو شیطان وسوسے عقید توحید میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوال کھڑا کر دیتا ہے. اسی لیے انسان کو اس طرح کے خیالات آنا یہ فطری بات ہے، لیکن ان خیالات کو بڑھاوا دینا درست بات نہیں ہے. ان خیالات کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہوئے زبان پر لانا یا اللہ کے بارے میں سوال کرنا یہ درست بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں جو بخاری کی روایت ہے کہ انسان غور کرتا ہے کائنات میں، غور و فکر کرنے کی اسے دعوت دی گئی ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرنا کس حد تک، جتنا ہمیں اجازت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور کرنے کی، وہ بھی اس طریقے اور اس منہج پر جہاں پر ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے، جس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے. اسی طرح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی. کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے اور کہتا ہے کہ یاد کرو فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یاد کرو فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ تمہارے رب کے بارے میں وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا. جب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، کائنات کو اللہ نے بسایا ہے، زمین و آسمان کو بسایا، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حد ہماری یہاں تک آ جائے، جب وسوسوں کی حد یہاں تک ہو جائے تو ان وسوسوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا اعوذ باللہ پڑھے. اعوذ باللہ پڑھ کر ان وسوسوں کو روکنے کی کوشش کرے. زیادہ خیالات میں انسان نہ ڈوبے، زیادہ نہ سوچے اور سوچ پر قابو پانے کی کوشش کرے.
اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو بھی اس طرح کے خیالات تڑپاتے تھے، صحابہ کو بھی عقیدے میں وسوسے داخل ہوتے تھے، صحابہ بھی انسان تھے، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ وسوسوں کا آنا اللہ کی ذات کے بارے میں، عقیدے میں آنا، لیکن ان وسوسوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے عقیدے توحید سے پھر جانا، یہاں سے انسان گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به، ہمیں اپنے نفسوں میں ایسے کچھ خیالات آتے ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. دیکھیے اللہ کے بارے میں خیالات آنا یہ فطری بات ہے، لیکن وہ برے خیالات کو یہ سمجھنا کہ یہ برے خیالات ہیں اور اللہ کے بارے میں ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کہا، صحابہ نے، ہمیں برا لگتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا اللہ کے رسول، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا قال وجدتموہ، کیا حقیقت میں اس طرح تم پاتے ہو؟ صحابہ نے کہا نعم. جب صحابہ نے ہاں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک صریح الایمان، یہی ایمان کی صریح علامت ہے، یہی ایمان کی صریح دلیل ہے. تو ذاک صریح الایمان سے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ وسوسوں کا آنا، وسوسوں کا وجود ہونا، وسوسوں کا انسانی دماغ اور دل میں آنا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد ایک بندہ مومن ان علامتوں سے، ان وسوسوں سے نفرت کرتا ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. تو ذاک صریح الایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان وسوسوں کا آپ کے دل میں وجود آنا یہ فطری بات ہے، لیکن آنے کے بعد بندہ دل میں اسے نفرت کرتا ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح کے نیگیٹو خیالات سے نفرت کرتا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے. تو ایک ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وسوسے انسان کو عقید توحید میں آتے ہیں، اور عقید توحید میں جب آتے ہیں تو یہ سب سے بڑا بھیانک مسئلہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ توحید انسان اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، تو توحید پر قائم رہنے کے لیے جب اس قسم کے وسوسے آتے ہیں، اس کا علاج کے طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ذکر کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور آئندہ ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ مختلف عبادتوں میں عقید توحید کو چھوڑ کر وسوسے ہمیں کہاں کہاں آتے ہیں اور اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، پھر اس کا علاج کیسا کرنا چاہیے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو مضبوط کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.